فوج کی جانب سے سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو وضاحت دینے کے لیے 28 مئی کو جی ایچ کیو طلب کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاک فوج نے اسد درانی کی کتاب پر سخت تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اسد درانی وضاحت کے لیے طلب۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو 28 مئی کو جی ایچ کیو میں طلب کیا گیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ اسد درانی سے ان کی کتاب اسپائی کرونیکلز میں ان کے خیالات کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کتاب میں اسد درانی کے خیالات ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہیں۔ ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کا تمام حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سیکورٹی ذرائع نے بتایا تھا کہ اسد درانی کی کتاب پر فوج کو تحفظات ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں بہت سے موضوعات حقائق کے برعکس بیان کیے گئے ہیں۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک اور قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ممتاز عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسد درانی کی کتاب میں لکھی گئی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کے معاملات میں ملک کے مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسد درانی کو کتاب لکھنے سے پہلے جی ایچ کیو سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ فوج کے سابق اعلیٰ افسران اور ممتاز عسکری تجزیہ کاروں نے اسد درانی کی کتاب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے اب تک سے گفتگو میں کہا کہ کتاب میں لکھی گئی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا اسد درانی نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ بعض چیزیں جو کہ کنٹروورشل ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن کا حقیقت سے واسطہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک سینئر آدمی کے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے منہ سے اگر ایسی باتیں سنی جائیں تو لگتا یہ ہے کہ اس نے بڑا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ریویو کی جا رہی ہے جی ایچ کیو میں اور اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے۔ ایکشن تو ڈسپلنری ایکشن تو کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے اب تک سے گفتگو میں کہا کہ اسد درانی کو کتاب لکھنے سے پہلے فوج سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا ملکی مفاد سے کوئی بالاتر نہیں۔ دیکھیے میرے تو خیال میں ظاہر ہے ان کو تشویش تو ہے حکومت کو اور آرمی کو بھی کہ اس قسم کی جو کتاب آئی ہے جس میں کافی جو اسٹیٹ کے راز ہیں وہ افشاں ہوئے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک تو جو ریگولیشنز ہیں اس کے لحاظ سے مطابقت ہے یا انہوں نے کوئی خلاف ورزی اس کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس وقت سچویشن ہے انڈیا اور پاکستان کی، اس میں جو ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں ان کو یہ زیب دیتا تھا کہ اس قسم کی کتاب وہ لکھیں۔ اس کے اوپر اسی وجہ سے میرے خیال میں حکومت نے اور آرمی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ آئیں اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا اب تک سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اسد درانی کو کتاب لکھنے سے پہلے جی ایچ کیو سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ جنرل درانی کو چاہیے تھا کیونکہ وہ آئی ایس اے کی چیف رہے ہیں، ویری سینسٹیو اپائنٹمنٹ، تو ان کو پہلے جی ایچ کیو سے پرمیشن لینی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ جی ایچ کیو جو وہ گورنمنٹ پاکستان سے لیتا کہ وہ را کے چیف سے مل کے اپنے تاثرات بتانا چاہتے ہیں اور وہ صرف ان کے پرسنل ویو ہونے چاہیے تھے، ناٹ کوٹنگ اینی آفیشل میٹر، جو کہ خیر انہوں نے بات بھی پرسنل لیول پہ ہی کی ہوگی۔ بٹ ایون دین کوئی ایسی کنٹروورشل بات یا نیشنل سیکورٹی کی ایشو جس سے کہیں نہ کہیں فوج کا ذکر آئے یا فوج کو کوئی امبیرسمنٹ ہو یا وہاں پر دشمن کے نیریٹو کو تقویت ملی، ہمارا بڑا